صحابہ اکرام میں جو اب ذی الحجہ کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات کو لے لیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ زندگی میں ہر موڑ پہ ہر بندے کے ساتھ نیکی کی، جہاں گزرتے ہوئے دیکھا صدقہ نکالا اور ہدیہ بھی نکالا اور تحفہ بھی نکالا، دوستوں کو بھی نوازا، صدقے علیحدہ دیے، حتیٰ کہ سرور دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب اتنا مال آتا تھا کہ سنبھالا نہیں جاتا، میرے نبی کا ڈیرا بڑا بسا رہتا تھا، آباد رہتا تھا، میرے نبی کو اللہ نے تھوڑ نہیں دی تھی۔ یاد رکھیے یہ شروع میں چند دن کی آزمائشیں، شروع میں چند مہینے کی آزمائشیں تھی، پھر آگے مدینے کے اندر آگے حالات اچھے ہو گئے، آپ سے بڑا مدینے میں بادشاہی کوئی نہیں تھا، لیکن ادھر کیا تھا، آپ علیہ السلام کو چین نہیں پڑتا تھا جب تک بانٹ نہیں دیتے، ادھر بھی دے ادھر بھی دے ادھر بھی دے، بانٹ رہے کھل نہیں بانٹ رہے۔ اچھا اتنا بانٹ دیتے کہ گھر کے لیے بھی نہیں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور دوپہر میں گھر آئے اور گھر میں آ کے کہا کچھ ہے کھانے کے لیے، تو اماں جان نے کہا جی کہ سارا کچھ تقسیم ہو گیا، آج تو کچھ نہیں ہے، تو فرمایا کہ اچھا چلو پھر میں مسجد میں جا رہا ہوں، میں اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد پھر میں آؤں گا تاکہ یہ وقت گلے کی بجائے شکر میں گزر جائے۔ یہ ہے انداز سنت۔ چلو میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے لمبی نماز پڑھی، ہاں جی 12 رکعت چاش کی نماز 12 رکعت پڑھی۔ یاد رکھیے یہ چاش کی نماز اور رزق کا بڑا یارانہ ہے، آپس میں دوستی ہے۔ دکان پر کوئی گاہک نہ آئے نا، چھوٹا سا مصلی رکھ لے، قبلے کی طرف بچھائیں، کوئی کچھ کہتا ہے کہتا رہے، چپ کر کے 12 رکعت جو ہے صلاۃ الضحیٰ پڑھو، چاش کی نماز پڑھو۔ آپ حیران ہوں گے، کچھ عرصہ پابندی کریں، اللہ تعالیٰ جادو کو توڑ دیں گے، بندش کو توڑ دیں گے، حالات کو بہتر کر دیں گے۔ لیکن ہم شرماتے رہتے ہیں، شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بندہ غلط کام کر دے، موبائل دیکھ رہا تو شرم نہیں آتی، تو نماز پڑھتے ہوئے کوئی شرم آتی ہے جی۔ تو نبی علیہ السلام نے چاش کی نماز پڑھی، آپ واپس آئے اور آ کر ہمارے گھر میں خوشبو آ رہی ہے، کچھ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھیج دیا ہے، کون دے کر گیا ہے؟ تو اماں جان فرمانے لگی آقا انہوں نے منع کیا ہے میرا نام نہ بتانا، اس لیے نام تو نہیں بتاؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام مسکرائے، فرمایا میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اگر تم نہیں بتانا چاہتے یہ میرا عثمان ہی ہوگا۔ ہائے ہائے کتنا پیار عثمان سے، یہ میرے عثمان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ میرا عثمان ہے جو ہر وقت ٹکٹکی باندھ کے انتظار میں رہتا ہے کہ نبی کے گھر میں جب کبھی سخاوت زیادہ ہو جائے، مجھے موقع ملے، میں آ کر میرا کھانا میرے نبی کے دسترخوان پہ آ جائے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے بڑی دعائیں دیں کہ یا اللہ تیرا محمد عثمان سے دل نہ خوش ہے، تو بھی خوش ہو جائے۔ یہ دعا اللہ نے عثمان کے لیے نکلوائی ہے۔ اس عثمان سے کوئی پیار نہ کرے تو یہ اس کے نصیب کی بات ہے۔ شکر ہے اہل سنت والجماعت تو ہم پیار کرنے والے ہیں، اس لیے دوستو پیار کرنا چاہیے۔ ہم تو سب سے پیار کے قائل ہیں، اہل بیت کے پیار کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں، حسن حسین کی محبت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں، فاطمہ کی محبت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں، خلفائے راشدین کی محبت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ تمام اصحاب رسول کے ساتھ پیار، تمام اہل بیت کے ساتھ پیار، ہم جوڑ والے لوگ ہیں، توڑ والے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے جو ان سب سے پیار ہے۔ جو سب سے پیار نہیں کرے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟